سر جو انسان ہے نا، یہ مناسبتوں اور موافقتوں کے پیچھے بہت بھاگتا ہے۔ ہاں یہ نظریے بھی ایسا ہی کوئی تناسب ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نظریاتی اپنے آپ کو مناسب سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ تناسب میرے لیے موضوع ہے۔ یہ نظریاتی ہونا میرے لیے کوئی بہت شاندار ہونا کبھی بھی نہیں ہوا، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، میں جو نظریہ ہے اس کو فکر کے مراحل اور منازل میں کوئی مرحلہ اور کوئی منزل کہتا ہوں، اس سے زیادہ کہ میں اس کو ویلیو نہیں دیتا۔ تو وہ لوگ جن کی ایک محدودیت ہوتی ہے سوچنے کی، کرنے کی، پڑھنے کی، سوچنے کی، دیکھنے کی، وہ اس طرح کے مراکز کا سہارا لے لیتے ہیں جن کو اپنا نظریاتی مراکز یا تنصیبات یا تنظیمات یا مجالس وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ نظریاتی افراد۔ ہاں تو میرے نزدیک کبھی بھی نظریاتی ہونا کوئی بڑا شاندار ہونا نہیں رہا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جو نظریے کے واضعین ہیں، جنہوں نے نظریے کو گھڑا ہے، ان کا جو امتیاز ہے وہ ان نظریاتی وابستگان کے ساتھ بڑا اور پھلا پھولا ہے۔ اور یہ جو نظریاتی ارکان تھے، ان کا بیشتر مواقع، میں نہیں کہتا ہمیشہ، یا استحصال ہوا ہے یا ان کا ادبار بڑھا ہے، ان میں اور گراوٹ اور پستی آئی ہے۔ ان کے منسلک اور مربوط ہونے کی وجہ سے ان کے جو مقاصد تھے ان میں محدودیت آ گئی، ان کی انتخاب میں محدودیت آ گئی، ان کے جو علائق تھے ان میں، یہ جو اور مطابقتیں ڈھونڈ سکتے تھے ان میں۔ تو میرے نزدیک یہ نظریاتی وابستگان جو ہیں، یہ سب سے زیادہ قابل رحم اور افسردہ اور میرے لیے افسوسناک توقع رہے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ میرے رفقا کس طرح سے اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے کس اسرت میں جیے ہیں۔ اور سر دیکھیں، فکر قوت ہے، فکر کی قوت کے ساتھ آپ کا اعتبار بحال رہتا ہے، کیونکہ فکر ناقابل تصویر ہے۔ سر فکر کو نہ آپ جس بھی مرحلے پہ چھوڑ دیں، اس کا رشد، اس کا نشو و نما نہیں رکتا۔ نظریے کی جہاں سے سرپرستی اٹھا لیں وہیں سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نظریے کے جو مبارز ہوتے ہیں نا، اس سے جھگڑا کرنے والے، اس کے مخالف موجود ہوتے ہیں جو اس کو پسپا کر دیتے ہیں۔ نظریہ ایک اولاد کی طرح سے ہوتا ہے جس کی لگاتار سرپرستی اور نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ نظریات نے کبھی اگر جماعتوں کو یا معاشروں کو کسی منزل تک پہنچایا بھی ہے تو وہاں ٹھہرایا نہیں۔ یہ ہماری تاریخ بشر کا حادثہ ہے۔